ایک بڑا دلچسپ تجربہ کیا گیا امریکہ میں. امریکہ کی یونیورسٹی ہے ہارورڈ، بڑی معروف اور مشہور یونیورسٹی ہے. اس میں ایک صاحب پڑھاتے ہیں نفسیات، ان کا نام ہے ڈینیل گلبرٹ. یہ میں نے ان کی تصویر بھی موبائل فون پہ نکال کے رکھی ہوئی ہے. ڈینیل گلبرٹ صاحب نے 2014 میں ایک تجربہ کیا کہ انہوں نے 18 مردوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا. ان مردوں نے کرنا کیا تھا کہ 15 منٹ تک اس کمرے میں بس بیٹھے رہنا تھا اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا. اور ظاہر ہے جب آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو آپ کے دماغ میں سوچوں کی یلغار ہوتی ہے، تو انہوں نے سوچتے رہنا تھا، بیٹھے رہنا تھا اور کچھ نہیں کرنا تھا. اس کہانی میں ٹوسٹ یہ تھا کہ ان کے سامنے ایک بجلی کا بٹن رکھا گیا تھا اور انہیں بتا دیا گیا تھا کہ جب آپ یہ بٹن دبائیں گے تو آپ کو بجلی کا جھٹکا لگے گا، زور کا جھٹکا لگے گا. اتنا زور کا نہیں کہ جو جان لیوا ہوگا، لیکن اتنا زور کا ضرور ہوگا جو آپ کو پریشان کر دے گا. تو یہ ان کو بتا کے انسٹرکشنز دے کے انہیں اس کمرے میں بند کر دیا گیا کہ بھئی آپ 15 منٹ تک آپ نے بیٹھنا ہے، یا تو بور ہوتے رہیں یا پھر اپنی بوریت دور کرنے کے لیے خود کو بجلی کا جھٹکا دے دیں. اب سوچئے کہ اس تجربے کا نتیجہ کیا نکلا. تجربے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو 18 مرد تھے ان میں سے 12 مردوں نے بیٹھ کر بور ہونے کے بجائے اور سوچنے کے بجائے انہوں نے خود کو بجلی کے جھٹکے دینا پسند کیا. مطلب یہ اس کا نکلا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ بور ہونے سے اس قدر نفرت کرتے ہیں کہ صرف بوریت دور کرنے کے لیے خود کو بجلی کے جھٹکے دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اس قدر برا لگتا ہے ہمیں بور ہونا. لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کی ہی ایک اور استاد ہیں، ان کا نام ہے آرتھر بروکس. وہ کہتے ہیں کہ جی بور ہونا تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم بور نہیں ہوں گے تو اداس ہو جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے. بور نہیں ہوں گے تو اداس ہو جائیں گے، ڈپریس ہو جائیں گے. یہ اس عمومی خیال سے بالکل برعکس ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جب کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس کرنے کے لیے تو ہم بور ہوتے ہیں. جب ہم بور ہوتے ہیں تو ہم اداس ہوتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں انگزائٹی ہونے لگتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایسی مصروفیت ڈھونڈتے ہیں جو ہماری بوریت کو کم کر سکے. لیکن آرتھر بروکس صاحب نے اس عمومی تاثر سے بالکل ایک مختلف بات کی، اور اس سے میری ایک سوچ کو جو ہے وہ ایک نیا زاویہ ملا. یہ جو آرتھر بروکس صاحب نے بات کی ہے، ہارورڈ بزنس ریویو نام کا ایک یوٹیوب چینل ہے جو غالباً ہارورڈ یونیورسٹی کا ہی ہوگا. اس پر ان کی یہ لگ بھگ 6 منٹ کی گفتگو ہے وہ اپلوڈ کی گئی ہے. اس گفتگو میں وہ بتاتے ہیں کہ جب آپ بور نہیں ہوتے، یعنی کہ آپ خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتے ہیں، بور نہیں ہوتے اور خود کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتے ہیں، تو آپ کی زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، میننگ لیس ہو جاتی ہے. اب یہ کیسی عجیب سی اور مختلف سی بات ہے. اب آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ بوریت ہوتی کب ہے. بوریت اب ہوتی ہے جب ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا، جب ہمارا دماغ کسی بھی سرگرمی میں مصروف نہیں ہوتا، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہوتی، تب ہم بور ہوتے ہیں. آرتھر بروکس صاحب کہتے ہیں کہ جب ایسی کیفیت ہو کہ جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو اور آپ صرف سوچ رہے ہوں، آپ کا دماغ کسی اور ایکٹیویٹی میں مصروف نہ ہو، تو اس عالم میں آپ کے دماغ میں ایک حصہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کا نام ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک. یہ آپ کے دماغ میں ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب یہ ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یہ بڑا بھاری بھرکم سا لفظ ہے، لیکن سادہ سے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی کرنے کو اور کچھ بھی سوچنے کو نہ ہو تو آپ کے دماغ میں جو حصہ ایکٹیو ہوگا وہ ہوگا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک. اب عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیر کے لیے بھی فارغ نہیں رہ سکتے. مثلاً اگر ہم کسی جگہ سفر کر رہے ہوں اور آگے سے ٹریفک سگنل آ جائے اور ہمیں اس ٹریفک سگنل پر رکنا پڑ جائے اور وہ اس پہ کاؤنٹر چل رہا ہو کہ ابھی 30 سیکنڈ کے بعد یہ اشارہ گرین ہو جائے گا اور آپ نکل سکیں گے، تو اس 30 سیکنڈ کے لیے بھی ہم سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا. ہم فوراً سے اپنا موبائل فون اٹھاتے ہیں اور ہم چیک کرنے لگتے ہیں اپنا
واٹس ایپ پہ کسی کا میسج تو نہیں آیا, فیس بک پہ جو ہم نے پوسٹ ڈالی تھی اس پہ کسی نے لائک یا ریئیکٹ تو نہیں کیا, کوئی نوٹیفیکیشن تو ہمیں نہیں آیا ہوا. تو ہم 15 منٹ کے لیے بھی فارغ نہیں بیٹھ سکتے. لیکن کسی وجہ سے اگر موبائل فون ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم نے بیٹھ کر صرف اور صرف انتظار کرنا ہے, ہم کسی جگہ گئے ہیں, کسی کے آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں, یا اسی طرح سے ٹریفک سگنل پر ہم سرخ بتی کے سبز ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے پاس بات کرنے والا بھی کوئی بندہ موجود نہیں ہے, تو اس وقت ہمارے دماغ کا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک وہ آن ہو جائے گا. آرتھر برکس کہتے ہیں کہ بور ہونے سے جب ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک آن ہوتا ہے تو تب ہم سوچنے لگتے ہیں, اور جب ذہن پر سوچوں کی یلغار ہوتی ہے تو پھر اس طرح کے خیالات بھی ظاہر آنے لگتے ہیں کہ یار یہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اور جب ذہن پہ اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو ان سوالات سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان ہوتے ہیں تو ہم فوراً ان سوالات سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی تلاش کرتے ہیں. اور آج کل تو ہمارے لیے سب سے آسان بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہی یہ موبائل فون پڑا ہوتا ہے, ہم فوراً اسے اٹھا کے اسکرولنگ شروع کر دیتے ہیں, اینڈ لیس بے مقصد اسکرولنگ شروع کر دیتے ہیں. اور جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہماری یہ والی ایکٹیویٹی موبائل فون کی اسکرولنگ, یہ ہمارا ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک اس کو آف کر دیتی ہے. آرتھر برکس کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا نہ کریں, اگر آپ اپنے دماغ کے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک کو آف کرنے کے بجائے اسے آن ہی رہنے دیں, اپنے بارے میں سوچیں, اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں, تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنی زندگی کا میننگ تلاش کر پائیں گے. اس کے برعکس اگر آپ بوریت سے گھبرا کر اپنا فون نکال لیں گے, اپنی زندگی کا مقصد سوچنے کے بجائے بے مقصد قسم کی اسکرولنگ کرنے لگیں گے, ریلز دیکھنے لگیں گے, تو ایسا کرنے سے اس وقت یہ جو سوالات ہیں ان سے تو آپ کا پیچھا چھوٹ جائے گا, لیکن آپ کے اندر کا خالی پن بڑھ جائے گا. اور آرتھر برکس کے مطابق یہ جو خالی پن ہے اندر کا, جس میں آپ کوئی سوالات نہیں سوچ رہے, سوالات سے پیچھا چھڑا رہے ہیں, تو یہ خالی پن آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے, اداسی پیدا کرتا ہے, انگزائٹی پیدا کرتا ہے, ڈپریشن پیدا کرتا ہے. اب آرتھر برکس صاحب آپ کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ خود کو 15 منٹ سے زیادہ بور ہونے کی عادت ڈالنی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. خود آرتھر برکس صاحب یہ کرتے ہیں کہ وہ شام 7 بجے کے بعد کوئی بھی ایسی ڈیوائسز جو انٹرٹینمنٹ فراہم کرتی ہیں وہ ان کو سوئچ آف کر دیتے ہیں, ان سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ باقاعدہ وقفے ایسے رکھے ہوئے ہیں جن وقفوں میں وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے, اسکرین استعمال نہیں کرتے. یہ وقفے ایسا نہیں کہ روزانہ وہ ایسا کرتے ہیں, بلکہ کچھ دنوں کے بعد وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب میں کچھ دنوں تک جو ہے وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کروں گا, اسکرین سے دور رہوں گا. اور وہ خود کو ان دنوں میں یہ یاد دلاتے ہیں کہ جو میری زندگی ہے وہ ان آلات کے گرد, ان ڈیوائسز کے گرد نہیں گھومتی ہے. اب یہ میرا خیال ہے, جب میں نے یہ بات سنی تو میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب ہم نے آرتھر برکس صاحب کی بات مان لی اور بور ہونے کی عادت ڈال لی تو ہم بڑی معمولی سی باتوں پر بھی خوش ہو جایا کریں گے. کیونکہ یہ جو ہمیں موبائل فون استعمال کرنے کی عادت پڑ گئی ہے نا, تو موبائل فون پہ جو بھی کانٹینٹ آتا ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کر دلچسپ ہوتا ہے. ہمیں بہت زیادہ دلچسپ مواد دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے, اور اس عادت کی وجہ سے ہمیں معمولی سی باتوں کا, دوستوں کی گپ شپ وغیرہ کا ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. اور یہی وجہ ہے کہ جب کچھ دوست بہت وقفے کے بعد اگر آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت بھی وہ آپس میں بات کرنے کے بجائے وہ اپنے موبائل فون پہ انہوں نے سر دے دیے ہوتے ہیں. تو بھائی جان, ٹویٹر پر کسی نے کیا ٹویٹ کیا ہے, فیس بک پر کسی نے کیا سٹیٹس ڈالا ہے, کس نے کہاں جا کر تصویر لی ہے اور انسٹاگرام پر اپلوڈ کی ہے, اگر یہ سب کچھ آپ کو فوری طور پر معلوم نہیں ہوگا, 15 منٹ بعد معلوم ہو جائے گا, تو بھی کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اگر آپ فون کو نیچے رکھ دیں گے تو آپ کو اپنی زندگی زیادہ بامانی لگنے لگے گی. اگر آپ بور ہونا سیکھ جائیں گے تو خوش رہنا بھی سیکھ جائیں گے.